انیسا، تم تیار ہو گئی؟ اس کی کزن نشا نے اندر آ کر دیکھا تو وہ ویسی کی ویسی بیٹھی موبائل فون پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ کیا تمہیں فروا کی سالگرہ پر نہیں چلنا؟ نشا نے اس کو یوں فون میں مگن دیکھ کر کہا۔ اسی کو میسج کر رہی ہوں کہ آج اپنی سالگرہ کینسل کر دے کیونکہ میں نہیں آ سکتی، اس نے بدمزہ لہجے میں کہا تو نشا اس کی بات پر حیران ہوگی۔ بھلا سالگرہ کو کیسے ملتوی کر سکتے ہیں؟ سالگرہ ہی ہے نا، کوئی واقعی اسے آج تھوڑی جنم لینا ہے۔ انیسا نے الٹا غصے سے کہا تو وہ اپنی ہنسی کو چھپا کر اس کے وارڈروب کی طرف آتے اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، یہاں ہر کسی کو میرے گھومنے پھرنے سے پرابلم ہے، وہ پھر بیزاری سے بولی تھی۔ ہاشم لالا سے کیوں نہیں کہتی؟ ان کی بات تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، نشا نے اچانک چٹکی بجاتے کہا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی اور یکدم چپلے پہن کر باہر بھاگی، جبکہ نشا اسے دیکھ کر ہنستی تھی۔ انیسا اپنے خاندان کی لاڈلی لڑکی تھی، کیونکہ وہ پڑھائی میں سب سے ذہین ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ نعمان اور زمان دونوں بھائی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے قصبے کے بڑے اور وارث تھے۔ زمان جو کہ بڑا تھا، اس کا اکلوتا بیٹا ہاشم تھا، جس کی 2 بہنیں تھیں۔ دونوں کی شادیاں اپنے باپ کی پسند سے ہوئی تھیں اور وہ اپنے گھروں میں جو کہ ان کے قصبے سے باہر تھے میں خوش تھیں۔ ہاشم اپنے نام کا ایک تھا، اس نے اپنی پڑھائی اور کاروبار اپنی مرضی سے کیا تھا، جو کہ نیو یارک میں ہی تھا۔ زمان نے بہت سمجھایا کہ وہ اس قدر اپنی من مانی نہ کرے، لیکن آخرکار کیرل اس کی بیوی اس کی روک ٹوک سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہاشم زمان نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنی اولاد کے بڑے ہونے تک سمجھوتا کرے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ہم اس کے بعد علیحدگی اختیار کر لیں گے، یوں ہماری فیملیز بھی مطمئن رہیں گی اور ان کا بیٹا بھی۔ لیکن وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو رشتوں کی خاطر قربانی دے کر اپنی خواہشات کو دفن کر دیں۔ ہاشم زمان اپنا کاروبار اس کے حوالے کر آیا تھا، لیکن یہ بات کسی کو نہ معلوم تھی۔ ہاشم نے اپنے خاندان کی رسم و رواج کو ہمیشہ جھٹلایا تھا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو قربان کر کے کسی کی آہ لینے سے ڈرتا تھا۔ مگر اس بار وہ خود آباء و اجداد کی طرح سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا، وہ بھی محض رشتوں کی خاطر۔ نعمان اپنی بیٹی انیسا کے لڑکپن میں ہی ایک ذاتی دشمنی میں مارا گیا تھا۔ تب سے لے کر وہ اپنے تایا اور سبھی گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی۔ زمان خان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنائے، لیکن ہاشم نے ان کی یہ خواہش ہی رہنے دی۔ نتیجتاً زمان خان نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا، مگر ہاشم کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہاشم سے چاہ کر بھی ناتا نہیں توڑ پایا۔ اب جب کہ ہاشم اپنے گھر لوٹا تھا تو اس کے باپ نے پھر شرط رکھی تھی کہ وہ اسے تبھی معاف کرے گا جب تک انیسا سے شادی نہ کر لے، اور انیسا کو منانا ہاشم کی ذمہ داری تھی۔ ہاشم لالا، میں اندر آ جاؤں؟ تم پہلے ہی اندر آ چکی ہو۔ ہاشم جو اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس نے تنزیہ کہا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انیسا اس کی بات کو نظر انداز کر کے قریب آ کر بڑی معصومیت سے بولی۔ کہو۔ فروا کی سالگرہ ہے، تو تمہیں اس کی سالگرہ میں جانا ہے۔ ہاشم نے اس کی بات مکمل کی۔ سب کو اعتراض ہے کہ اس کی فیملی بہت بولڈ ہے، اگر اس کی موم ایک ماڈل ہے تو اس میں فروا کا کیا قصور؟ اور تم دونوں کی دوستی تو بچپن سے ہے نا، نہ کہ اس کے بولڈنس کی وجہ سے اور نہ ہی ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ ہاشم نے ایک بار پھر اس کی بات مکمل کی، کیونکہ اس کا یہ جذباتی بیان سن کر اسے رٹ چکا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اس نے منہ بسور کر کہا۔ میرا تمہارا کوئی مذاق ہے؟ ہاشم نے چہرے پر سنجیدگی سجا کر کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ خیر، تم تیار ہو جاؤ، صاحب سے کہتا ہوں تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور گنگناتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کس اینگل سے بابا جان کو یہ میرے جوڑ کی لگتی ہے، جس کے پاس نہ عقل ہے نہ سلیقہ۔ اس کی بچکانہ حرکت دیکھ کر ہاشم نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ شام کی چائے پر سب جمع تھے، اور جس وقت ہاشم نے اپنے ڈرائیور صاحب کو بلا کر انیسا کو اس کی دوست کی سالگرہ میں لے جانے کی تلقین کی تو سب اس کی جرت پر حیران رہ گئے، جبکہ انیسا نے نشا کو دیکھ کر جیت کے طور پر وکٹری کا نشان دکھایا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ فیروز نظامی کی فیملی حد سے زیادہ لبرل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انیسا کو اس کی بیٹی کے ساتھ اتنی گہری دوستی بنانی چاہیے، اس کے کزن شمس نے ہمیشہ کی طرح سختی سے کہا، جو زمان خان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا۔ خاندان کے سبھی مردوں کی سوچ عورتوں کے بارے میں بہت سخت تھی، سوائے ہاشم کے۔ انیسا اس کی سالگرہ میں جا رہی ہے، ان کے گھر سے تربیت لینے نہیں جا رہی۔
ہاشم نے جواباً کہا تو شمس کو بہت غصہ آیا، مگر وہ زمان خان کی وجہ سے چپ کر گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی دوست کے گھر سے واپسی پر تم ہی اسے لے کر آؤ گے، کیونکہ وہ صاحب کو تو چٹکیوں پر نچا کر وہاں سے چلتا کر دے گی۔ زمان خان نے بھی جیسے اسے اپنی ذمہ داری یاد دلائی، جس پر ہاشم نے باپ کو بڑی بے بسی سے دیکھا، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ ویسے آپ نے آج میرا ساتھ دیا، اس کے لیے تھینک یو، انیسا نے موبائل میں اس کے ساتھ سیلفی لیتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ ہاشم کی پوری توجہ گاڑی ڈرائیو کرنے پر تھی، ساتھ ہی ڈیش بورڈ پر لگے موبائل پر بار بار اس کی کالز آ رہی تھیں۔ صاحب کو کیوں واپس بھیجا تھا؟ اسے یہیں رہنے دیتی۔ آخر تم اور وہ آپس میں بچوں کی طرح کیوں لڑتے ہو؟ ہاشم برہم ہوا۔ بھئی میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ خود رٹ لگائے ہوئے تھا کہ بی بی مجھے جانا ہے، آپ فروا کے ساتھ آ جانا یا اس کے ڈرائیور کے ساتھ۔ اتنے بہانے بنا رہا تھا نا کہ پوچھو ہی مت، ہے نا نشا؟ اس نے بڑی بہادری سے جھوٹ بولا تھا، بلکہ پیچھے بیٹھی نشا سے بھی گواہی لی تو اس نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ خود کو سچ مچ کا صاحب سمجھتا ہے، وہ زیر لب بولی تھی۔ اس قدر جھوٹ بولتی ہو تم، اور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاشم نے بات کرتے ہوئے جب اچانک اس کے موبائل کا رخ اپنی طرف دیکھا تو اس نے بے اختیار اس کے موبائل کے کیمرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور پتہ ہے ڈرائیو کرتے ہوئے اور بھی کول لگتے ہیں، وہ موبائل میں اس کی ویڈیو بناتے ہوئے بولی۔ نشا نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، وہ بھی اس کے اشارے کو سمجھ کر حامی بھرتے ہوئے مسکرائی۔ ویسے ایک منٹ، آپ ذرا اپنے کالر کو ٹھیک کر دیں۔ انیسا نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا کہ ہاشم نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ارے آپ تو ڈر گئے، وہ بظاہر معصومانہ انداز میں بولی، لیکن اپنی ہنسی کو دبا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا بھی منہ چھپا کر پیچھے بیٹھی ہنسی کو دباتی رہی۔ ہاشم نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا جو بظاہر خاموش سہمی بیٹھی تھیں۔ تم مجھے تنگ کیوں کر رہی ہو میں خوب اچھے سے جانتا ہوں، لیکن یہ سب چالاکی مجھ پہ نہیں چلیں گی، اس نے اپنے غصے پر قابو پا کر کہا، جبکہ وہ بظاہر بھولی بن کر بیٹھی تھی۔ دراصل آج یہ اپنی سب دوستوں کے ساتھ آپ کی بہت تعریف کر رہی تھیں کہ آپ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو ان سب نے آپ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ آخرکار ہاشم لالا دکھنے میں کیسے ہیں، بس یہی سوچ کر یہ آپ کی ویڈیو۔ نشا نے بڑے ڈرے سہمے لہجے میں عذر پیش کیا، لیکن ہاشم نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاشم نے مزید کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ ان تینوں کا باقی سفر خاموشی سے گزرا۔ گھر پہنچنے کے بعد نشا اور انیسا نے ہنس ہنس کر اپنا برا حال کر دیا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر یکدم چپ ہو گئیں۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ جمیلہ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ کیوں بی بی؟ جمیلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ سب کی سفیر بنی رہتی ہو، کمرے میں بیٹھنے نہیں دیتی، جب دیکھو کسی کا پیغام لے کر کسی جن کی طرح حاضر رہتی ہو، اس نے اسے ڈرایا۔ تو نشا جمیلہ کی روتی شکل کو دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ لیکن بی بی میں تو بس، وہ روحانسی ہو گئی تو انیسا نے زوردار کہکہا لگایا، ارے جاؤ میں مذاق کر رہی ہوں، تم تو سچ میں رو دی۔ وہ حیران ہوئی تو جمیلہ اپنے آنکھوں کو خشک کرتی باہر چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کا نام بھی جمیلہ ڈرامے باز ہونا چاہیے، نشا نے اس کے ساتھ تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے بڑی بہادری سے ہاشم لالا کو غصہ دلایا، نشا نے مانی خیز لہجے میں کہا تو وہ پھر ہنس دی۔ کتنا اکڑو ہے نا، لیکن میری ضد تو وہ منواتا ہے، وہ مزے سے بولی۔ ابھی ملا تو پھر چھیڑوں گی اسے، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ پتا کرو کہ بابا جان نے بلایا کس وجہ سے تھا، اس نے مہی سے ہاتھ ہلایا تھا۔ سب بیٹھک میں موجود تھے۔ وہ اندر آئی تو زمان خان نے اسے بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، لیکن انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہاشم صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہمیشہ کی طرح بے نیاز بیٹھا تھا۔ وہ چور نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ انیسا اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے؟ جی بابا جان۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ زمان خان پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، اس لیے مختصر جواب دیا۔ تو اب میں نے اور سفینہ نے سوچا ہے کہ بس تمہاری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ میں سمجھی نہیں بابا جان، وہ حیران ہوئی۔ تمہاری اور ہاشم کی شادی طے کر دی ہے ہم نے۔ یہ کیسی بات ہے بابا جان؟ اس سے پہلے کہ انیسا کچھ کہتی شمس نے شاکڈ کے عالم میں کہا، یہ بات نہیں، فیصلہ ہے، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے۔ انیسا نے مارے غم کے مشکل سے جملہ مکمل کیا، مگر کسی نے اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا، اور ہر کوئی خاموش تماشائی بن کر اٹھ گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں بت بنی بیٹھی رہی۔ آپ میری ماں ہیں یا دشمن، جو اس طرح کے بندے سے میری شادی طے کر دی؟ وہ چیخ رہی تھی۔ کیوں، کیا خرابی ہے ہاشم میں؟ وہ بھی جواباً نخوت سے بولی۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟
شادی شدہ ہے، ایک بچے کا باپ ہے اور ساتھ ہی اکڑو، ضدی اور غصے والا بھی ہے۔ وہ غصے کے مارے نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، اسے خود بھی علم نہ تھا۔ بکواس نہ کر، اس خاندان کا واحد سپوت ہے، پیسے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے ابھی اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے اور میں آگے پڑھ لکھ کر کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ تم اپنا گلا پھاڑ کر خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو جبکہ تمہاری چیخ و پکار کا کسی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ وہ چلا رہی تھی جب ہاشم نے آ کر اطمینان سے کہا، لیکن وہ مزید بپھر گئی۔ دکھا دی نا آپ نے بھی اپنی اصلیت، آ گئے نا لائن پر؟ سب سے مختلف ہونے کا ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ وہ ہاشم کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، لیکن سفینہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر چپ کروانے کی کوشش کی تو ہاشم نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ آپ جائیں چچی، میں اسے سمجھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتی ہے۔ ہاشم نے انیسا کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور سفینہ بیگم کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ انیسا اس کے اس حرکت پر حیران رہ گئی اور اس کو قریب آتا دیکھ کر اسے دور دھکیلنے کی ایک ناکام کوشش کی، مگر ہاشم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے بس میں کیا۔ اب بس کرو اور پہلے میری بات سنو۔ مجھے نہیں آنا تمہاری باتوں۔ میں نے کہا چپ چاپ پہلے میری بات سن لو۔ انیسا نے اسے ایک بار پھر مارنے کی کوشش کی، لیکن ہاشم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے ٹکرائیں اور گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ ہاشم نے اس کی بے ترتیب سانسوں کو سن کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے پیش کیا۔ تھوڑا سا پانی پی لو۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ دیکھو تم اس طرح اپنا ہوش گوا بیٹھو گی تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ انیسا نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ہاشم نے سر ہلا کر پانی پینے پر اصرار کیا۔ اس نے آہستہ سے پانی کا گلاس لینے کی کوشش کی، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ انیسا کے ہاتھ کانپ رہے تھے تو اس نے خود ہی پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ ایک دو گھونٹ لے کر اس نے گلاس واپس کیا۔ ہاشم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی اس سے ڈر کر سہم گئی۔ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ بابا جان نے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس معاملے میں صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ ہاشم نے اس کے قریب بے حد رازداری سے کہا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ انیسا نے صاف انکار کر دیا۔ انیسا؟ ہاشم کے نام لینے پر انیسا نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، شاید ہاشم کے گریبان پکڑنے سے بٹن ٹوٹ چکے تھے۔ انیسا، یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن میں یہ بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ہاشم نے ایک بار پھر بے حد اپنائیت سے کہا، میں نے اپنا سارا بزنس کیرل کو دے دیا تھا، لیکن میرے پاس ذیشان کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے بابا جان کی بات ماننا میری مجبوری ہے۔ انیسا اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ لیکن میں تمہاری مدد کیوں کروں گی؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، کیونکہ تمہاری مدد بھی صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ کون سی مدد؟ وہ ترکی بترکی بولی۔ بھول گئی تمہیں کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز مکمل کرنا تھا؟ ہاں، میں آگے ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہی تو، اپنی اتنے سالوں کی محنت ضائع کرو گی؟ لیکن دیکھو، کسی کو یہ بات نہیں بتانی کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سودا کیا ہے۔ ہاشم کی تجویز اسے اچھی لگی، لیکن وہ بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ یعنی ہم ایک کانٹریکٹ میرج کریں گے اور جیسے ہی ہمارا کام ہو جائے گا ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ انیسا نے ایک بار پھر تسلی کرنے کے لیے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انیسا کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچنے کا وقت مانگا۔ ہاں، آرام سے سوچ کر بتاؤ، کوئی جلدی نہیں، بس یہ یاد رکھنا کہ انکار کرنے کے بعد تم ان دونوں باتوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ ہاشم نے ہمیشہ کی طرح اس کے بال سہلائے، مگر اس بار انیسا نے اپنا سر جھٹک لیا۔ ہاشم اس کی بے رخی کو نظر انداز کر کے وہاں سے اٹھ کر باہر چلایا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ خود اپنے جھوٹ پر حیران رہ گیا تھا کہ انیسا کو منانے کے لیے اس نے کتنا بڑا کھیل شروع کر دیا تھا۔ سفینہ بیگم بیٹی کی خاموشی پر حیران رہ گئیں، مگر وہ دعا کر رہی تھی کہ انیسا مان جائے، کیونکہ انہیں بھی ہاشم بہت عزیز تھا۔ فروا یار، تمہارا کزن بھی تو انیسا کو بہت پسند کرتا تھا، اس کا کیا ہوا؟ نشا نے کچھ یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سمیر تو ابھی بھی انیسا پر مرتا ہے، مگر یہی اسے اپنے لائق نہیں سمجھتی۔ فروا نے حسرت سے کہا، بیکار باتیں چھوڑو تم لوگ، مجھے ہاشم سے جان جھڑانی ہے، اس کا حل بتاؤ۔ انیسا نے ترشی سے کہا، سنو، کیوں نہ فی الحال تم سمیر سے مدد مانگو، دیکھو وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا وہ ہاشم کا قتل کر سکتا ہے؟ نشا کی تجویز پر انیسا نے یکدم کہا تو دونوں اس کی بات سے حیران رہ گئیں۔ کیا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ ہاشم لالا کو مار کر وہ جیل چلا جائے تب اس کی محبت پر یقین کرو گی تم؟ فروا نے غصے سے کہا تو نشا نے فوراً جواباً کہا،
ویسے تو بڑی جان لینے اور دینے کی باتیں کر رہا تھا، اب کیا نکل گئی ساری محبت؟ انیسا نے بھی جواباً طنز کیا تو نشا نے اپنی ہنسی کو دبا کر ان دونوں کے بیچ میں چھلانگ مارتے ہوئے جیسے معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ یار، ایک تو ہاشم لالا کوئی بلی کا بچہ نہیں جسے کوئی مار سکے، دوسرا یہ کہ تم یہ قتل کی کوشش نہ اپنے پاس رکھو۔ نشا نے اس کی تجویز کا مذاق اڑایا تو اس نے نخوت سے نظریں پھیریں۔ گرلز، میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دونوں کے کندھوں کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کیے۔ سمیر فی الحال تم سے رشتہ کر لے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تمہاری مرضی سے شادی کرے گا۔ اسے تو تمہارا ساتھ چاہیے، ورنہ وہ شادی کی جلدی کیوں کرے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ انیسا نے مزید پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم اس دوران اپنی پڑھائی پوری کرو گی اور تب تک ہاشم لالا کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہوگی۔ انیسا اس کی بات پر سوچنے لگی، جبکہ فروا کو یہ تجویز بالکل بیکار لگی۔ یہ بات سمیر کو پتہ چلی تو اس سے کتنا دکھ ہوگا؟ یہ بات بتا کر ہی اسے راضی کرو گی؟ انیسا نے جواباً بم پھوڑا۔ وہ دونوں اس کی بات پر حیران سے تکنے لگیں۔ ہاشم بیڈ روم میں بیٹھا کسی کے ساتھ آن لائن میٹنگ کر رہا تھا جب انیسا آن دھمکی۔ ہاشم نے اسے دور سے دیکھ کر وہیں رکنے کا اشارہ کیا تو وہ کتابوں کو جانچنے لگی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دراصل مجھے آپ سے صاف بات کرنی ہے، اب میں نے سوچا جھوٹ بول کر کیا ہی مل جائے گا۔ انیسا نے اسے فری ہوتے دیکھ کر ہی بولنا شروع کیا تو ہاشم نے سر ہلا کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، انیسا نے بڑی معصوم شکل بنا کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس کو؟ ہاشم نے اس سے اطمینان سے پوچھا۔ فروا کا کزن ہے۔ بولتی رہو۔ انیسا کو لگا تھا کہ ہاشم اس کی بات پر غصہ کرے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اب بھی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے گریجویشن کر لیا ہے، اب UPSC کے ایگزام کی تیاری کر رہا ہے۔ بہت محنتی ہے، ہاشم نے سراہتے ہوئے کہا تو وہ ترکی بترکی بولی۔ ہاں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ آگے وہ بہت ہینڈسم ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ انیسا کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر بظاہر اس کی تعریف پر مجبور تھی۔ تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ ہاں، ظاہر ہے میں بھی اسے چاہتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ہاشم نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر بول رہی تھی۔ سچ میں؟ انیسا اس کی جانچتی نظروں سے خوف زدہ ہو کر بضد ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چاہتی ہوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ہاشم زمان کہ دنیا کی ہر لڑکی تم سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ وہ اس کی خاموشی سے بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ اس کی بات پر زیر زب مسکرایا تھا، جس پر وہ مزید آگ بگولا ہوئی تھی۔ ہاں، واقعی تمہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لیکن میں تمہاری یہ غلط فہمی بہت جلد دور کرنے والی ہوں۔ تم اسے پسند کرتی ہو یا میری غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہو؟ ہاشم نے اس کے لب و لہجے کا بغور جائزہ لے کر کہا تھا۔ کیا؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ بس اتنا ہی؟ ہاشم نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بات کاٹی تو انیسا نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے لہجے پر قابو پا کر بولی۔ کیا مطلب یہ میڈم کہ آپ اس لڑکے کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی ہیں؟ اس نے یاد دلایا تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی تھی، مگر بظاہر ڈٹائی سے تن کر بولی۔ کیا مطلب؟ محبت کرنے کے لیے اور کتنی جانکاری کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات پر اپنے لیپ ٹاپ کو بند کر کے اپنے وارڈروب کی طرف آیا تو عقب سے طنزیہ انداز میں بولی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہوگے، تمہیں تو شادی کرنے میں انٹرسٹ ہے، بلکہ نہیں، پراپرٹی کلیکٹ کرنے میں۔ ہاشم نے اس کی بات پر مڑ کر دیکھا تو اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ دیکھو، اب تمہیں مجھ سے اتنی ہیلپ چاہیے تو یہ میرا سوٹ کیس پیک کر دو۔ ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا۔ میں کیوں کروں؟ ویسے تم جا کہاں رہے ہو؟ میں تمہاری اتنی مدد کر رہا ہوں تو تمہیں بھی میری اتنی سی ہیلپ تو کرنی ہی ہوگی۔ میں بابا جان کے کام سے لوہار جا رہا ہوں۔ میں بھی ساتھ آؤں؟ نہیں، پراپرٹی کا کام ہے، تم وہاں چل کر کیا کرو گی، اور ویسے بھی فکر مت کرو، میں تمہاری یہ بات بابا جان کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر تمہاری یہی خواہش تھی تو پڑھائی کا بہانہ کیوں کر رہی تھی؟ انیسا اس کے کپڑے نکال کر اس کے سوٹ کیس میں پھینکنے والے انداز میں ڈال رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ہاشم کو اس کی بات سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ سارے کپڑے کیوں ڈال رہی ہو؟ بس 2-3 شرٹ رکھو، میں 2 دن میں ہی لوٹوں گا۔ ویسے اس لڑکے کا ایڈریس اور فون نمبر بھیج دو تاکہ میں اس سے مل کر بابا جان سے بات کر سکوں۔
وہ اس کے بیگ میں ٹوٹے بٹنوں والی شرٹ ڈال کر اسے دل ہی دل میں برا بھلا بول رہی تھی۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف دھیان دلایا تو وہ یکدم ہاتھ چھڑا کر بولی اور اس کے سوٹ کیس کو بند کر کے چلی گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سارے بہانے شادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی وجہ سے ہیں، ورنہ انیسا ایسی لڑکی ہے جو ابھی تک کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پریشان کر کے انکار پر مجبور کر رہی ہے، لیکن ہاشم کو اس کی یہ بچکانہ باتیں محظوظ کرتی تھی۔ یار اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نشا نے اس کی پریشانی کو بھانپ کر کہا۔ ابھی سے ہار گئی، ابھی تو کچھ دن ہی گزرے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سمیر سے رشتہ کرنے کے بعد کوئی بھی میری پڑھائی پر راضی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہاشم سے نکاح کر لوں تو وہ واقعی سب کو راضی کر سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، رشتہ تو چھوٹی بات ہے، یہاں سے جان چھڑانے کی خاطر شادی بھی کر لے گی تو بھی اس کے والدین اتنے مسکین ہیں کہ بابا جان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی بابا جان اور سفینہ چچی تم دونوں کے نکاح کا اعلان کرنے والے ہیں۔ شمس بھائی نے بھی تیری پڑھائی کی بات پر ہنگامہ برپا کیا تھا کہ اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، مگر ہاشم لالا نے سب کو چپ کروا دیا کہ تمہارا آخری امتحان ہو جانے کے بعد ہی نکاح ہوگا۔ لگتا ہے اب مجھے بھی ناٹک کرنا ہوگا۔ کس بات کا؟ ہاشم سے شادی کرنے پر راضی رہنے کا، لیکن دیکھنا میں اس ہاشم کو اتنا تنگ کروں گی کہ وہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ ہاں ویسے بھی لوگوں کو بیزار کرنے میں تو ماہر ہے۔ نشا نے بے ساختہ جواب دیا تو وہ حیرانگی سے اسے تکنے لگی۔ نشا نے اس کے غصے کو بھانپتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، مگر انیسا نے اسے پکڑ لیا۔ ہاشم 2 دن بعد لوٹا تو سب ایک ساتھ جمع ہوئے کیونکہ انیسا اور ہاشم کے نکاح کی تاریخ کا اعلان باقی تھا۔ انیسا اسے ایک نئی شرٹ میں دیکھ کر ناگواری سے گھورتے رہ گئی کہ اس طرح کی کوئی شرٹ اس نے بیگ میں نہیں ڈالی تھی جو پہننے لائق ہو۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم دکھ رہا ہوں جو اتنا گھور رہی ہو۔ ہاشم نے سب کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے بازو کو ہٹا کر ذرا دور ہوئی۔ چپ چاپ میرے ساتھ ناٹک کرتی رہو کیونکہ اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ ہاشم نے ایک بار پھر اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو وہ مجبوراً مسکرا دی اور سب کی مبارکباد پیش کرنے پر خوشی کا جھوٹا اظہار بھی کیا۔ اب اس کے پاس سوائے مصنوعی مسکراہٹ کے کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ ان دونوں کی اداکاری سے مطمئن ہوئے تھے کہ وہ اب اس رشتے سے راضی ہیں۔ کمرے میں آ کر وہ سمیر کو فون کرتی رہی، مگر اس نے جواباً میسج کر دیا کہ وہ فی الحال مصروف ہے، کل بات کرے گا۔ انیسا نے اسے ٹیکسٹ میسج کر دیا کہ نکاح کی تقریب میں آ کر وہ سب کے سامنے اسے محبت کا اظہار ضرور کرے۔ اس نے جواباً ڈن کا رپلائی کیا۔ انیسا جانتی تھی کہ سمیر کی اس حرکت پر ہاشم بھڑک اٹھے گا، اور وہ ویسے بھی یہی چاہتی تھی کہ سب کی نظروں اور دلوں میں ہاشم کی عزت و حیثیت کم ہو، تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ اس کے جوڑ کا نہیں اور نہ ہی بھروسے کے لائق ہے۔ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ہاشم کی امیج خراب ہو تاکہ وہ اس جنگ میں اس سے جیت سکے، مگر وہ ہاشم کے سامنے اس کی سپورٹ کی ہمیشہ بھیک مانگ کر اسے بھٹکانا چاہتی تھی۔ نکاح کی تقریب کی تیاری عروج پر تھی۔ انیسا ہمیشہ کی طرح تفریحی معاملات میں بہت آگے رہتی تھی، مگر اس بار ہاشم کو تنگ کر کے وہ زیادہ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ویسے کیا لگتا ہے یہ والا آئیڈیا کام کرے گا نا؟ نشا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، میں نے فریال سے کہا تھا کہ کچھ تگڑے لڑکوں کو بھیجے تاکہ اگر مار پیٹ کی بات آئے تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یار، ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں۔ فروا نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہاتھ تو تم ہمیشہ ہی ملتی ہو، کوئی نئی بات کرو۔ انیسا نے اپنا آئی لائنر لگاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تو نشا بھی اس کے ساتھ تالی بجا کر ہنسنے لگی تھی۔ فروا نے اپنی بے چینی کو نظر انداز کر کے پھر سمیر کو فون کیا۔ دیکھو تم ٹائم پر پہنچنا، ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکے سچ میں پھڈا کر کے نکل جائیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ نشا اور انیسا نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے ایک ساتھ تالی بجائی تھی۔ دوسری جانب سے سمیر نے بھی ایک زوردار کہا لگایا تھا۔ انیسا نے ہاشم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی نشا اور فروا کو بلا کر پیچھے بٹھایا تھا۔ ہاشم اسے خوش دیکھ کر حیران ہوا، مگر بظاہر خاموش رہا۔ ہاشم لالا، آج ہم آپ کی جیب ہلکی کرنے والے ہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تھا، لیکن فروا نے جن اکھیوں سے نشا اور انیسا کو دیکھا تھا وہ دونوں اس سے نظریں چرانے لگیں کہ یہ بے وقوف کہیں پھانڈا نہ پھوڑ دے۔ کیا ہوا فروا، سب ٹھیک ہے؟ ہاشم نے تینوں کی اشاروں کی زبان کو جانچتے ہوئے فروا کو مخاطب کیا۔ جی سب ٹھیک ہے، دراصل سمیر بھی آنا چاہ رہا تھا شاپنگ کے لیے تو میں نے اسے بلا لیا ہے۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ ہاں کیوں نہیں، وہ بھی اپنا ہی بچہ ہے، ہاشم نے اپنے مخصوص انداز میں فراخ دلی سے کہا۔
थैंक यू हाशिम भाई, वो जवाबन पुरजोश लहजे में बोली तो अनीसा और निशा उसे देखती रह गईं। हाशिम इन सारे झमेलों से परेशान हो चुका था, लेकिन बज़ाहिर वो आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए खामोश रहता था। उसका मकसद अपने बाबा जान को खुश रखना था। वैसे भी वो अपनी ये गलती से उन्हें बहुत दुख दे चुका था। अब आगे वो अपने बेटे ज़ीशान के खातिर सबको खुश करने की पूरी कोशिश में था। कुछ देर बाद गाड़ी के पीछे 4-5 मोटरसाइकिलों का ग्रुप उनका पीछा करते हुए गाड़ी के सामने आकर रुका तो हाशिम ज़मन कुछ हैरान हुआ था। अगर लड़कियां साथ ना होती तो शायद वो इन बाइकों को उड़ाते हुए वहां से अपना रास्ता बना लेता, मगर उस वक्त उसने गाड़ी रोक ली। क्या बात है, रास्ता क्यों ब्लॉक किया है? उसने खिड़की का शीशा नीचे करके बाहर झांकते हुए उन लड़कों से पूछा जो चेहरों पर नकाब पहने उसकी गाड़ी के सामने कतार बनाकर खड़े थे। उनमें से एक ने बाहर आने का इशारा किया। कोई बाहर नहीं आएगा, ओके? हाशिम ने गाड़ी से उतरते हुए तीनों लड़कियों को सख्त लहजे में तलकीन की थी। गाड़ी से उतरकर वो बाहर उनके सामने खड़ा हो गया और अपने काले धूप वाले चश्मे आंखों से उतारकर कॉलर में लटकाए। चल, गाड़ी की चाबी दे, अपना वॉलेट और मोबाइल भी। एक लड़का गन का रुख उसकी तरफ करते हुए दहाड़ा था, लेकिन हाशिम की नज़र उसकी गन पर थी जो कि AK-47 थी। हाशिम ने गन समेत उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा और गन उसके हाथ से लेकर उसके पीछे खड़े दूसरे लड़के की जानिब फेंकी। हालांकि वो असली नहीं थी, लेकिन हाशिम ने इतनी जोर से फेंकी थी कि लड़के के जबड़े में दर्द होने लगा। तीसरे ने गन दिखाकर धमकी दी, वहीं रुक जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हाशिम ने आगे बढ़कर उसके बालों से पकड़कर 2 घूंसे मारे तो बाकी 2 खुद ही बाइक पर बैठकर भाग निकले। शक्ल से तो चोर बिल्कुल नहीं दिख रहे, हाशिम ने उसके चेहरे से नकाब हटाकर कहा तो बाकी 2 जो जख्मी हुए थे उन्होंने भागने की कोशिश की। हाशिम ने दोनों में से एक की टांग को ठोकर मारी, दूसरे की शर्ट को खींचकर दबोच लिया। रुको, मरहम पट्टी के पैसे लेते जाओ। इतनी देर में उसके हिफाजती गार्ड्स अपनी गाड़ी में पहुंचे थे और उन तीनों को गाड़ी में बिठाकर ले गए, जबकि अनीसा ये सब देखकर परेशान हो गई। ये समीर कहाँ रह गया? इसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। निशा ने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा। हो गई खुशी पूरी, मिल गया दिल को सुकून, फरवा ने गुस्से से कहा तो उन दोनों ने उसे चुप रहने का इशारा किया था। हाशिम, आप ठीक हैं? फरवा ने बाहर आकर फिक्रमंदी से कहा। अरे तुम बाहर क्यों आ गई? चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं, हाशिम ने उसे देखकर कहा। इन लड़कों के पास गन्स थी, आपको इस तरह उनके साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे थे। नहीं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लग रहे थे और वैसे भी उनके पास नकली गन्स थी। हाशिम ने उनको तसल्ली दी। आपको कैसे पता? फरवा ने हैरत से पूछा। AK-47 राइफल मिलिट्री ऑफिसर रखते, कोई आम शहरी नहीं। उसने तसल्ली दी तो तीनों से देखती रह गईं। तुम लोग ठीक हो ना? हाशिम ने गाड़ी ड्राइव करने से पहले अपनी तसल्ली के लिए पूछा था। जी, बस अब आप घर चलें, फरवा के लहजे में इज़्तिराब था। बेवकूफ़ सारे के सारे, अगर नकली गन्स ही रखनी थी तो कोई आम शहरियों वाली रखते ताकि किसी को शक ना होता। अनीसा ने दिल ही दिल में उन्हें कोसा था, मगर अब तक सख्ते किसी कैफियत में मुब्तला थी, इसलिए कुछ भी नहीं बोली। हालांकि हाशिम उसकी खामोशी को भांप चुका था, लेकिन वो चुप ही रहा। निकाह के दिन भी हाशिम ने सिंपल सफ़ेद शलवार सूट को ही तरजीह दी थी, लेकिन अनीसा ने कासनी रंग का इंतखाब किया था, जिसने उसके चेहरे की सुर्खियों को मज़ीद नुमाया कर दिया था। हाशिम की नज़र उसके हुस्न से उठती तमाज़त पर टिक गई, जिसकी शुआएं उसके गिर्द गर्दिश करते अपने हिसार में जकड़ रही थीं। उसने आगे बढ़कर अनीसा के सामने अपना हाथ फैला दिया। अनीसा ने साथ खड़ी अपनी माँ को देखा तो उन्होंने अनीसा का हाथ खुद हाशिम के हाथ में पकड़ा दिया। वो उसे स्टेज पर लेकर आया तो फोटोग्राफर्स ने इन दोनों की तस्वीर लेना शुरू कर दी। अनीसा नज़रों ही नज़रों में समीर को ढूंढती रही, मगर वो कहीं नहीं दिखा। निकाह ख्वाह ने जब उसकी रजामंदी पूछी तब भी वो दिल ही दिल में समीर के आने की दुआ करने लगी। आज अगर वो कुछ और मांग लेती तो शायद वो भी मिल जाता। समीर ने स्टेज पर आकर उसे मुबारकबाद दी और इन दोनों के लिए फूलों का गुलदस्ता मेज़ पर रख दिया। वो इसके लब खोलने की मुंतज़िर थी, मगर वो कुछ भी ना बोला। अनीसा, हाशिम की पुकार उसकी समातों से टकराई थी। तब उसने निगाहें उठाकर उसे देखा जो मुंतज़िर बैठा उसे देख रहा था। अनीसा ने एक बार फिर सवालिया नज़रों से देखा तो हाशिम ने सर हिलाने का इशारा किया। वो अपने दिल की कैफियत को समझने से कासिर थी, इसलिए बेइख्तियार सर इस बात में हिला गई। अनीसा बिनते नोमान खान 10 लाख सिक्ता राइजुल वक्त हाशिम इब्ने ज़मान खान के साथ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है, अनीसा ने अपने उबलते हुए जज्बात पर काबू पाते हुए कहा था, जिसे मांद करने में समीर की खामोशी का हाथ था। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। अनीसा ने भी एक गहरी सांस खारिज करते हुए बेबस होकर दुआ के लिए हाथ उठाए और दिल ही दिल में अपने लिए इस इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की थी। बाबा जान,
हाशिम को फजलदीन के गांव वालों को राह बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ से रोड बनेगा तो सबसे ज़्यादा हमारे कस्बे को नुकसान होगा। करीनी कस्बों ने अभी से हंगामा आराई शुरू कर दी है। शम्स को अपनी दुश्मनी की आड़ में हाशिम को निकलवाने का एक नया बहाना मिल गया था। जब से हाशिम वापस आया था, उसकी सारी बेईमानियों से आने वाली रोजी रोटी बंद हो गई थी। हाशिम के आते ही ज़मान खान ने अपने सारे मुआशी और सियासी मामलात उसके हवाले कर दिए थे, जिसके बाद शम्स को हर मामले में हिसाब किताब से चलना पड़ता था, और ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि पहले कभी हाशिम ने इन मामलात में मुदाखलत नहीं की थी। अब वो हर चीज़ पे नज़र रख रहा था, जिसका सारा नुकसान शम्स के हिस्से में जा रहा था। मैं बात करता हूँ हाशिम से कि एक इलाके की वजह से सबको नाराज़ करना कहाँ की अक्लमंदी है। उन्होंने सिगार फूंकते हुए कहा। कल उसने मीर नसीर के साथ बहसो तमहीज़ की, जिसके बाद मीर नसीर ने अपने लौंडों को पहरेदारी पे खड़ा कर दिया है कि फजलदीन के गांव में किसी सूरत रोड नहीं बनेगा जो कल को हमारे गांव के लिए मुसीबत का बायस बने। इस तरह कस्बों की रियासत कौन संभालता है बाबा जान? इस तरह तो हम अपने ही इलाके में लोगों की नज़रों में गुनाहगार बन जाएंगे। शम्स की दलीलें बज़ाहिर लोगों के हक में थीं, इसलिए वो खुद को सही साबित करने में कामयाब हो गया था, और ज़मान खान ने भी हाशिम के फैसले पे एतराज़ करते हुए उसे खामोश रहने का कहा। लेकिन हाशिम ने बड़ी खामोशी से मसले का हल निकाला था। उसे फजलदीन के गांव की ये बेबसी दिख ही नहीं जाती थी। प्लीज़ बाबा जान, कुछ दिनों की तो बात है, यूनिवर्सिटी का आखिरी टूर है, ये हमारे तजुर्बे के लिए बहुत ज़रूरी है, अनीसा ने मन्नत भरे लहजे में कहा। बेटा, इतनी दूर मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? वो फिक्रमंद हुए। अकेली कहाँ होंगी, इतने सारे लोग होंगे साथ, उसने नाज़ और नखरे से कहा। बस अब बाकी की सैरो तफरी हाशिम के साथ कर लेना। वो भी कर लूँगी, लेकिन अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। ये आखिरी साल है, और वैसे भी मैंने आप सबकी बात मानकर सबका मान रखा है। आपको भी चाहिए कि मुझे कुछ तो अपनी मर्जी करने दें। वो बनावटी गुस्से से बोली थी, मुस्तकिल बज़िद थी, मगर ज़मान खान को उसकी बचकाना जिद जायज़ नहीं लगी, इसलिए इनकार पे मुसिर थे। आप कहें तो निशा को भी साथ ले जाऊं? देखो बच्चा, इस वक्त हाशिम भी शहर से बाहर है, तो मैंने हाशिम से पूछ लिया है, उसने हाँ कर दी है। बल्कि आप ये सुनकर खुश होंगे कि वो खुद भी वहाँ आएगा, अनीसा ने उनकी बात काटते हुए यकीन दिलाया। वो हैरान हुए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हाशिम ने उनके साथ कोई राब्ता नहीं किया था। उन्हें गुमान था कि शायद अनीसा से बात करता होगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, अनीसा उनकी खामोशी को हाँ का रंग देकर वहाँ से चली गई थी। उन्होंने एक बार फिर हाशिम को कॉल की, मगर कोई जवाब नहीं मिला था। समीर ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उसने धोखा दिया है मुझे। मैंने उसके आसरे हाशिम पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर उसने हाशिम से डरकर अपनी राय बदल ली। बुज़दिल कहीं का, वो दुख और गुस्से से मिले जुले लहजे में फरवा को कब से बैठी जली कटी सुना रही थी। वैसे हाशिम और मैं कैसे लगेंगे साथ में? फरवा ने निशा को आंख मारकर अनीसा से पूछा था। क्या? वो हैरत से चौंकी। मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो रहा था, जब निकाह की तकरीब के बाद तुम उसके साथ चिपक चिपक कर सेल्फियां ले रही थीं, अनीसा ने गुस्से से कहा। ओहो, जेलसी। वैसे मोहब्बत की पहली सीढ़ी जेलसी ही होती है। निशा ने उसे छेड़ा तो वो बौखला गई। जेलसी? भला मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो अकड़ू किसी के साथ भी रहे। अपने लहजे पर काबू पाते हुए उसने यकदम सफाई पेश की तो निशा ने पूछा, खैर ये बताओ कि अब क्या सोचा है? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? निशा और फरवा ने एक साथ कहा था। वो मुस्कुराई। लेकिन कैसे, कब, कहाँ? निशा ने फौरन वजाहत मांगी। हम यूनिवर्सिटी टूर पर डाटा सेंटर जो जा रहे हैं, बस मैं तो वहीं से कोच कर जाऊंगी, उसने खुशी से कहा था। देखो ये आसान नहीं होगा, तुम कहीं फंस सकती हो, फरवा ने उसे डराया। ऐसा कुछ नहीं, मैं अचानक कहीं गुम हो जाऊंगी, और जब तक सब ढूंढेंगे मैं फरियाल के घर से जिया आपी के पास जर्मनी जा चुकी होंगी, उसने दोनों को तसल्ली दी। अगर किसी को पता चला तो इसके बाद हाशिम लाला भी तुम्हें बाबा जान के गैज़ो गज़ब से नहीं बचा पाएगा। निशा ने हवेली की ऊंची दीवारों में चुनबाई जाने वाली पुरानी रवायतों को याद दिलाने की कोशिश की, मगर अनीसा ने लापरवाही से सर झटका था। हाशिम पहले ही शम्स की साजिशों से बेजार हो चुका था कि अब अनीसा की बेवकूफ़ियाँ भी उसे भुगतना पड़ रही थीं। ज़मान खान ने हाशिम से राब्ता होते ही अनीसा के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गया था।
وہ جانتا تھا کہ انیسا نے جھوٹ بول کر اجازت لی تھی، مگر انہیں سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں تسلی دی کہ وہ انیسا کے پاس پہنچ کر واپسی میں خود گھر لے آئے گا۔ ہاشم مستقل انیسا کو فون کالز اور میسیجز کر رہا تھا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے فروا اور نشا کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ فروا تو طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی، مگر نشا نے جانے سے پہلے بات کی تھی، اس کے بعد اب اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب ہاشم پریشان ہو گیا تھا کیونکہ کوئی جواب نہ دے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسی کھٹکا لگا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کی یونیورسٹی سے اس نے ٹور مینجمنٹ اور وہاں جانے والی تمام ٹیچرز کے رابطے نمبرز لیے جو وہاں والنٹیئر کر رہے تھے، مگر کسی سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ لاہور ڈیٹا سینٹر پہنچنے سے پہلے کچھ لٹیروں نے بس روکتے ہی بس ڈرائیور کے سر پر بندوق مار کر اسے زخمی کر دیا اور پوری بس کو ہائی جیک کر لیا۔ بس میں بیٹھے لوگوں نے واویلا شروع کر دیا، مگر ان لٹیروں نے ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ دور دور تک سناٹا چھا گیا۔ وہ 4-5 لوگ تھے جن کے ساتھ بھاری اسلحہ کے ساتھ ان کی آنکھوں اور لہجے سے غلیظ ارادوں کی بو آ رہی تھی۔ اساتذہ نے تمام سٹوڈنٹس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ بظاہر چوٹ دکھنے والے یہ لوگ باتوں سے ہی خطرناک گنڈے دکھتے تھے۔ انیسا نے اپنے قریب بیٹھی کلاس فیلو کا 2G موبائل لے کر چپکے سے میسج کرنے کی کوشش کی تھی جب ایک نقاب پوش نے اس کے ہاتھ سے یکدم موبائل چھین کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ چیختی ہوئی سیٹ سے ٹکرائی تھی۔ نقاب پوش نے اسے ہاتھ سے گھسیٹ کر باہر نکالا تو ایک ٹیچر جو یونیورسٹی کی پروفیسر تھیں، انہوں نے فوراً آ کر کہا، بچی ہے، غلطی ہو گئی، اسے چھوڑ دو۔ اس نقاب پوش نے انیسا کو بس کے باہر کیا اور وہیں ہائی وے کے راستے پر چھوڑنے کا کہا۔ پروفیسر نے بہت منتیں کی کہ وہ وہاں اکیلی سنسان راستے میں کیسے رہے گی، لیکن کسی نے بھی اسے اندر چڑھنے نہیں دیا۔ بس میں بیٹھے پیسنجرز نے شور مچایا تو ان میں سے ایک نے ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے سب کو ڈرایا تھا۔ دوسرے نقاب پوش نے اپنے ساتھی سے آ کر کان میں کچھ سرگوشی کی تو انیسا کو واپس بس میں بٹھا دیا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ لڑکی ہوشیار ہے، کہیں سے پولیس کو نہ بلا لے۔ انیسا کو سارے حالات دیکھ کر بے اختیار ہاشم یاد آیا تھا۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ اب کس طرح سمجھے گا کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے آہ بھری کی۔ پروفیسر نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ دبی دبی سسکیوں سے گال کے درد کی شدت سے بلک رہی تھی۔ نشا مستقل بت بنی بیٹھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ نکلنے سے پہلے اس نے ہاشم کو فون کر کے انیسا کا سارا پلان بتایا تھا۔ ہاشم نے گھر کے ڈرائیور صاحب کو فون کر کے کچھ لانے کو کہا اور ساتھ ہی وہ چھوٹی سی ڈبی جیسی چیز نشا کو دینے کے لیے کہا تھا کہ وہ انیسا کے بیگ میں رکھ دے۔ لاہور ٹول پلازا پر پہنچنے سے پہلے ہی بس میں گھسے ان لٹیروں کو کوئی کال آئی اور وہ بس سے سارا قیمتی سامان لے کر نکل گئے۔ بس ڈرائیور ابھی تک زخمی حالت میں تھا۔ اب گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا کیونکہ یہاں سب کار ڈرائیور تھے۔ بس کو روک دیا گیا۔ بس کنڈکٹر نے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی سیکھ رہا ہے، اس لیے گاڑی چلانے کا خطرہ نہیں لے سکتا۔ گھنٹے ڈیڑھ میں 2-3 گاڑیاں آ کر بس کے قریب رکیں۔ بس کنڈکٹر نے اپنی ذمہ داری کے طور پر گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ مرد اساتذہ آ کر کھڑے ہو گئے جب ایک بندے نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ لڑکیوں میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا کہ کہیں پھر چور لٹیروں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ نشا نے دور سے آتے ہاشم کو دیکھا جو ایک گاڑی سے نکل کر بس کی طرف آ رہا تھا۔ میم، وہ ہمارا کزن ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سب لوگ اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف آئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اس بات سے کنڈکٹر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ سب ڈرے مت، یہ سب لوگ پولیس والے ہیں جو آپ کی مدد کرنے پہنچے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی ہاشم نے سب کو تسلی دی اور چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے انیسا کو تلاش کیا۔ وہ اپنی سیٹ کے ساتھ کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سب پولیس والے عام لوگوں کے بھیس میں احتیاطاً آئے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بس پر قبضہ کرنے والے کسی کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈرائیور کو فوراً ہسپتال کے لیے روانہ کر دیا گیا اور ایک پولیس اہلکار نے بس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باہر پولیس اپنی بھاری نفری کے ساتھ پہنچی تھی۔ بس میں بیٹھے لوگ کچھ مطمئن ہوئے۔ تم ٹھیک ہو نشا؟ ہاشم نے پوچھا تو وہ رو پڑی اور انیسا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، ہاشم نے صاحب کی طرف اشارہ کیا جو نیچے گاڑی کے قریب کھڑا تھا اور خود انیسا کے پاس آیا جو اسے دیکھ کر رو دی۔ ہاشم نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا اور بال سہلاتے ہوئے تسلی دی۔ سب ٹھیک ہے، ہم گھر چلتے ہیں۔ اس نے انیسا کو گاڑی میں بٹھا کر پولیس آفیسر کو کچھ ہدایات دیں اور خود گاڑی میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ فی الحال گاڑی ہوٹل لے چلو تاکہ یہ لوگ کچھ آرام کریں، گاڑی میں بیٹھ کر اس نے صاحب سے کہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی ہاشم نئے بکھیڑوں میں پھنسا۔
فضل دین کے گاؤں میں کچھ لوگوں نے آ کر مار پیٹ کی تھی اور افواہ پھیلا دی تھی کہ یہ سب ہاشم زمان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے فضل دین کے لوگوں سے روڈ بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میر نصیر سے پیسے لے کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب فضل دین گاؤں کے لوگ زمان خان کے دروازے پر احتجاج کر رہے تھے۔ ہاشم نے بات کرنے کے لیے کہا تو زمان خان نے صاف منع کر دیا کہ وہ لوگ غصے میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ بابا جان، میں پہلے فضل دین کے سردار قاسم خان سے اکیلے میں بات کر کے انہیں تسلی دوں گا، پھر ہی اقدام عمل کروں گا۔ ہاشم نے تسلی دی تو وہ بمشکل مانے تھے۔ اپنے ڈیرے پر فضل دین کے سردار کو بلا کر اس نے یقین دلایا کہ اس سب میں ہمارے لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں، اور میر نصیر کو بھی ان کے گاؤں میں روڈ بنوانے پر راضی کیا تھا۔ یہ بات وہ اگلے دن گاؤں کے لوگوں سے کر کے انہیں احتیاطی تدابیر سمجھانے والا تھا، مگر اس کے منصوبے نے کام کرنے کے ساتھ اسے زندگی اور موت کی لڑائی میں مبتلا کر دیا، جہاں سانسوں کی ڈور سنبھالنا ہاشم زمان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ بابا جان، انیسا نے اپنی سائنس ریسرچ کی پڑھائی کو مستقل کرنے کے لیے لنڈن یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے۔ ہاشم کی بات پر انیسا حیران رہ گئی۔ وہ تو اس سے شکریہ کہہ کر اس کے ساتھ پر رضامندی کا اظہار کرنے والی تھی، اس سے محبت کرنے لگی تھی، اسے تو ابھی تک اظہار تشکر کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن یہاں ہاشم نے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ایک تو تم نے کچھ درجے زیادہ پڑھ کر ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، اب اپنی بیوی کا بھی دماغ خراب کرنا چاہتے ہو، زمان خان نے غصے سے کہا۔ بابا جان، بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ انیسا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ زمان خان نے انیسا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دراصل وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ڈیرے کے کماندار نے آ کر اطلاع دی کہ وقت ہو چکا ہے، انہیں چلنا چاہیے۔ لوگوں نے پہنچتے ہی سوال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ زمان خان اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر ان دونوں کو دیکھ کر بولے، ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، تم تیاری کرو لنڈن جانے کی۔ اب تو خوش ہونا، یا پھر کچھ نیا پلان بنایا تھا کہیں بھاگنے کے لیے؟ زمان خان کے جاتے ہی ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر چلا گیا، لیکن انیسا حیران رہ گئی کہ اسے کیسے پتا کہ وہ بھاگنے والی ہے۔ تم نے اسے بتایا تھا کہ میں بھاگنے والی ہوں، تم کس طرح کی دوست ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس بات سے کیوں پریشان ہو کہ ہاشم کو سب پتہ چل گیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بابا جان بھی اب راضی ہو گئے ہیں۔ نشا نے حیرت کا اظہار کیا تو وہ پھر بوکھلا گئی۔ تو تم کیا سمجھتی ہو کہ میں یہاں سے جاتے ہوئے سارے تعلقات توڑ کر جاؤں گی؟ اگر میں ایسا چاہتی تو ہاشم لالا کو تمہارے بارے میں واقعی کچھ نہ بتاتی، اور نہ ہی وہ تمہاری مدد کے لیے پہلے سے تمہارے بیگ میں ٹریکنگ ڈیوائس رکھواتے، اور نہ ہی ہم سب آج گھر سے صحیح سلامت بیٹھے ہوتے، نشا نے جتاتے ہوئے کہا۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ وہ وہاں کیسے پہنچے؟ اس بات پر میں نے بھی بہت سوچا، لیکن میں نے صاحب سے پوچھا تو اس نے یہ سب بتایا کہ وہ کتنا پریشان ہوئے اور پورا دن ہماری مدد کے لیے پولیس تھانوں اور شہر کے سرویلنس سسٹم کو کالز کر کے ان کی مدد مانگی، تب جا کر بات بنی۔ انیسا اس کی جانکاری پر دنگ رہ گئی۔ واقعی ہاشم کا دل دکھا ہوگا، وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے اور میں اسے چھوڑ کر بھاگنے والی تھی، انیسا نے دل ہی دل میں سوچا۔ اب آئے گا تو جانے سے صاف انکار کر دوں گی۔ وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ انیسا بی بی، وہ کیا ہوا جمیلہ؟ جمیلہ نے آ کر اچانک کمرے کا دھڑام سے دروازہ کھول کر اسے پکارا، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ انیسا اس کو بدحواس دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ہاشم صاحب کو گولی لگی ہے کیا؟ انیسا کے حواسے خطا ہو گئے تھے اور وہ باہر کی طرف دوڑی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ فضل دین کے گاؤں کی سڑکوں کی بات پر راضی کرنے کے لیے ہاشم نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن کسی اجنبی نے اس پر گولی چلائی تھی۔ جواباً شمس نے اپنے لوگوں کو گولیوں سے حملہ کرنے کا کہا تو ہاشم نے زخمی حالت میں بھی باپ کو خون خرابہ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ یہ حرکت ان کے اپنے لوگوں نے کی ہے۔ زمان خان بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر زخمی شیر کی طرح بھپر گئے تھے، مگر وہ بھی اصلی مجرم کی شناخت کرنے کے لیے خاموش رہے۔ زمان خان کی خاموشی نے فضل دین کے لوگوں کو حق دلایا، اور میر نصیر نے بھی ہاشم زمان کی جان داؤ پر لگنے سے شرمندہ ہو کر ہاشم زمان کے ہر فیصلے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حویلی کے لوگوں میں کہرام برپا ہو گیا تھا۔ انیسا ڈرائیور کے ساتھ فوراً ہسپتال پہنچی تھی، لیکن ہاشم ابھی تک آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر زمان خان نے بے چینی سے پوچھا تھا۔
جی ہم نے سینے سے گولی نکال دی ہے، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، جس کے باعث اس کی حالت ابھی بہت نازک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ پیسوں یا کسی چیز کی فکر مت کریں، بس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زمان خان نے جیسے اپنے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ حوصلہ رکھیں، فی الحال ہم اسے آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ آؤٹ آف ڈینجر ہوں گے ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ تھپکی دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ انیسا نے روندھی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ ان کی کون ہے؟ ڈاکٹر نے انیسا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ یہ میری بیٹی، میں ان کی بیوی ہوں، انیسا نے زمان خان کی بات کاٹتے ہوئے بے اختیار کہا۔ دیکھیں آپ لوگ ایک ایک کر کے دور سے دیکھ سکتے ہیں، سسٹر آپ انہیں تھوڑی دیر میں لے جائیں، ڈاکٹر سعد نے نرس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاشم کی کنڈیشن بہتر ہوئی تو اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب باری باری اسے دیکھنے آئے تھے، لیکن انیسا جب بھی اسے سوتے دیکھتی تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتی۔ اس میں ہاشم کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج بھی سب چلے گئے، وہ اس کے قریب بیٹھی اسے تکتے رہی اور اس کی صحت یابی کی دعائیں کرتی رہی۔ سفینہ بیگم نے اسے گھر جا کر آرام کرنے کو کہا، مگر وہ وہاں چپک کر بیٹھ گئی۔ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہاشم زمان، یا تو تمہیں مجھ سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے تھا، یا تمہیں اپنی جان کی بازی نہیں کھیلنی چاہیے تھی۔ تم بہت بے رحم ہو۔ مستقل رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ تمہیں ساری دنیا کی فکر ہے، بس نہیں ہے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ تم غلط کہہ رہی ہو، مجھے اپنی جان کی بہت فکر ہے، اور میری جان میرے رشتوں میں اٹکی ہوئی ہے۔ ہاشم کی آواز میں غنودگی تھی، مگر وہ آنکھیں موندے نہ جانے کب سے اس کی دہائیاں سن رہا تھا۔ آخر کار اس نے جواب دینا واجب سمجھا۔ انیسا اس کی آواز پر چونک گئی اور مزید قریب آ کر پکارنے لگی، ہاشم اس طرح نہ پکارو، تمہاری پکار میری سماعتوں میں بازگشت کرتے ہوئے دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتی ہے، اور اس وقت میری سانسیں بم مشکل بحال ہوئی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ باتیں بناتے ہو۔ انیسا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو ہاشم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر محبت سے کہا، نہیں، میں نے رشتے بھی بنائے ہیں اور انہیں نبھانے کی کوشش بھی کی ہے، بس جانے کیوں میں ہار جاتا ہوں۔ مگر اس بار تم جیت گئے ہو، میری ضد ہار گئی ہے۔ انیسا نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا تو ہاشم نے کرہاتے ہوئے آب بھری تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے اظہار محبت کا؟ پھر کبھی اس قدر لاپرواہی کی تو میں تمہاری جان خود لے لوں گی، انیسا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ درد کے باوجود وہ اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن یوں ہی مجھ سے محبت کرنے لگو گی، اور اسی یقین نے یہ جیت ممکن بنائی تھی۔ ہاشم نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سوچا تھا۔